اب میں بلا تاخیر اپنے اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں۔ میں ملتمس ہوں محترم جناب قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب کلیۃ القرآن و تربیہ کے مدیر ہیں جو موگا بلوچہ میں، کہ وہ تشریف لائیں اور خطابات فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، خوش نصیب ہیں آپ لوگ جن کو اللہ عز و جلال نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق سے نوازا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے مناسب ہوگا کہ میں دو گزارشیں کر لوں انتظامیہ سے بھی اور آپ سے بھی۔ قرآن مجید کی جو مجلس ہوتی ہے نا، اس کا ایک تقدس ہوتا ہے، تو میں دو گزارشیں ادب سے کروں گا۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں انشاءاللہ لوں گا۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس موبائل ہے نا تو اس کو آف کر لیں یا کم از کم سائلنٹ موڈ پہ لے جائیں، کیونکہ صحابہ کرام کا رویہ یہ تھا کہ ان علی رؤوسہم الطیر، جب قرآن و حدیث کی بات ہوتی تو صحابہ اس طرح انہماک سے بیٹھتے کہ ان کے سروں پہ جیسے پرندے بیٹھے، اور آپ کو علم ہے کہ پرندے انسان کے سر پہ نہیں بیٹھتے، وہ جامد چیز سمجھ کے بیٹھتے ہوں گے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، جو ساتھی چل پھر رہے نا ان کو آپ جگہ دے دیجیے تاکہ یہ بیٹھ کے بات سن سکیں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلاء، اللہ تعالیٰ کے کچھ موبائل فرشتے جو ہر وقت زمین پہ گردش کرتے، یبتغون مجالس الذکر، ذکر کی مجالس کی وہ تلاش میں رہتے، فَإِذَا وَجَدُوا ذَلِكَ جَلَسُوا مَعَهُمْ، جہاں بھی اللہ عز و جلال کا ذکر ہو ایسی مجلسوں کی وہ تلاش میں ہوتے ہیں، اور وہاں آ کے وہ خود بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث لمبی ہے، جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ عز و جلال کے علم میں تو ہے کہ وہ کہاں سے آئے، کیونکہ اللہ نے بھجوایا، تو رب تعالیٰ سوال کرتے ہیں من این اقبلتم، کہاں سے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، زمین میں گئے تھے، اللہ تیرے بندوں کے پاس گئے تھے۔ اچھا وہ کیا کر رہے تھے؟
اللہ تیری رحمت کی امید لے کے بیٹھے تھے، تیرے عذاب سے بچنے کی بات کر رہے تھے۔ اور فرشتے کتنے ہوتے ہیں جو مجلس میں آتے ہیں؟ یہاں اگر 200 سے 300 سے 400 لوگ ہیں تو حدیث کہتی ہے حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان سارے فرشتوں سے اللہ حضر جلال مخاطب ہو کے گواہ بناتے ہیں، میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ جتنے بیٹھے تھے میں نے سب کو معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، فرشتہ ایک سوال کرتا ہے، یا رب ان فیہم عبدا خطاء انما مر بمجلس فجلس معه، اے اللہ سب کو معاف کر دیا، ان میں سے ایک شخص تو گنہگار بھی تھا، وہ تو گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں تو ویسے بیٹھ گیا کہ دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اللہ حضر جلال فرماتے ہیں یہ بیٹھنے والے اتنے پیارے ہیں میرے نزدیک، جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں ہوتا، میں اسے بھی معاف کر دیتا۔ ایسی خوش نصیبی کن کو حاصل ہوتی ہے؟ آپ جیسے روشن چہروں کو جو اللہ کے گھر میں بیٹھے، اللہ حضر جلال آپ کو اسی طرح اپنی جنت میں بھی بٹھائے۔ قرآن مجید اللہ حضر جلال کے حقیقی کلام میں اس قدر یہ عظیم کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی کلام تو کلاموں کی بادشاہ ہوتی ہے نا، تو یہ تو اس خالق و مالک کی کلام ہے جو بادشاہوں کا بھی مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے۔ جس قدر یہ کلام نعمت ہے، کسی انسان کا تعلق اس سے بن جائے تو اللہ حضر جلال اس انسان کو بھی دنیا کے لیے نعمت بنا دیتے۔ اس کی گریٹنس یہ ہے کہ جس طرح اللہ حضر جلال کی کلام جیسی کوئی کلام نہیں ہے، جس کی وابستگی قائم ہو جائے اللہ تعالیٰ معاشرے میں اس کو بھی گریٹ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے 7.5 ارب یا اس سے کم و بیش لوگ دنیا میں اس وقت موجود ہیں، 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب یا اس سے زائد مسلمان ہیں۔ کافروں کا تو مقابلہ ہی نہیں مسلمانوں سے، لیکن صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، روئے زمین پہ انسانیت میں سے سب سے بہترین اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ میرے اور آپ کے میئرز اپنے ہیں، لیکن شریعت کے میئرز کچھ اور ہیں۔ میری اور آپ کی آنکھوں میں وہ بڑا نظر آتا ہے جس کی گاڑی بڑی ہو، جو لینڈ لارڈ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو۔ اللہ عز و جلال کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ عز و جلال کے ہاں ایمان کی قیمت۔ یہ اس قدر عظیم شخصیات ہیں قرآن پڑھنے والی اور پڑھانے والی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. روئے زمین پہ جتنے لوگ ہیں صرف 2 لوگ ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں، جنہیں دیکھ کے تمنا کرنی چاہیے، تڑپ پیدا ہونی چاہیے، شوق اور ذوق پیدا ہونا چاہیے، اور یہ انسان کے اندر تھرسٹ ہونی چاہیے کہ میں بھی ایسا بنوں، میرے بچے بھی ایسے بنیں، یا اللہ میری نسلوں کو بھی ایسا بنا۔ وہ کون سے 2 لوگ ہیں؟ جن میں سے پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید کی دولت سے نوازا ہے، وہ دن اور رات قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جڑنے کا ایک تیسرا فائدہ بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنه ذکرک فی الارض وروحک فی السماء۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہارا کوئی نام ہو، لیکن چلو تم زمین پر ہی، لیکن تمہارے تذکرے آسمانوں پہ اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں کے سامنے کرے کہ دیکھو میرا بندہ، اس کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک اللہ ذوالجلال کا کثرت سے ذکر کیا کرو، ایک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ اس کی ایک چوتھی عظمت بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلی، اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص الخاص لوگ۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ شخص جو ہے نا، اس کا فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے، اس کے پاس بڑا عہدہ ہے۔ تو اللہ ذوالجلال کے ساتھ گہرا تعلق اور اس کے خاص الخاص کون ہیں؟ قیل من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون ہیں؟ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن ہی وہ شخصیات ہیں جو اللہ والے بھی ہیں اور اللہ کے خاص الخاص بھی ہیں۔ قبر کا خوف کس کے دل میں نہیں ہے؟ جس کے اندر ایمان ہے اسے قبر کا خوف ہے اور ہونا چاہیے۔ ان عذاب القبر حق، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہودی بھی مانتے تھے کہ قبر کا عذاب ہوگا کافروں کو، منافقوں کو، ملحدین جو اللہ ذوالجلال کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور صفات کا انکار کرتے ہیں، ایسے ملحد لوگ، بے دین لوگوں کو عذاب ہوگا۔ لیکن سرتاج رسول کا فرمان ہے، ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ تبارک، سورۃ الملک۔ ہی المانعۃ من عذاب القبر، جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ معاملہ یہاں بس نہیں ہوا، اتنی مبارک صورت ہے، عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے۔ شفعت لرجل خاصمت عن صاحبها، قیامت کا دن ہوگا، سفارش کرے گی، ضد کرے گی، حتی ادخلته الجنہ، اتنی ضد کرے گی اللہ کے سامنے جب تک پڑھنے والے کو
جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، یہ سفارش چھوڑے گی نہیں۔ اس کی ایک چھٹی عظمت بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب قبر سے نکلے گا تو تب نکلے گا، لیکن قبر میں جب جائے گا فرشتے سوال کریں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ یہ تین سوال ہیں، اللہ عز و جلال کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور نبی معظم کے بارے میں۔ اس کے بارے میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنا جائے گا، نہ قبر میں نہ حشر میں۔ اب دنیا جہان کی ڈگریاں لے لیں، یہ آپ کے اپنے شوق، لیکن ان تین سوالوں کے بارے میں سوال ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے رسول کی پہچان، اور دین کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں تو اللہ ذو الجلال نے پوچھنا۔ اہل قرآن سے جب سوال کیا جائے گا یہ جواب دیں گے، فرشتے حیرت سے پوچھیں گے کہ آپ کو جواب کیسے آیا؟ تو صحیح بخاری اور سنن نبی داود کی روایت میں الفاظ کیا ہے؟ قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا تھا، وعملت بما فیہ، میں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا، وصدقت، میں نے تصدیق کی تھی کہ جو بھی میرے رب نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ تین سوال، تین جواب، پھر پوچھا کہ جواب کیسے آئے، تو تین ہی جواب پھر دیے۔ ابھی حشر شروع نہیں ہوا، اللہ اسی وقت تین انعامات کا نزول فرما دیتے ہیں، اور وہ انعامات کیا ہیں؟ ان صدق عبدی، میرے فرشتوں، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ سب تو پہلے یہ سچا بن گیا، یہ اس کو تین چادروں میں چھوڑ کے چلے گئے، نیچے کچی زمین پہ لٹا کے چلے گئے نہیں، البسوہ لباس الجنہ، اس کو ابھی سے ہی جنتی لباس پہنا دیا جائے۔ اس کو مٹی پہ لٹا کے گئے ہیں، کیونکہ سنت بھی یہ ہے کہ مٹی پہ لٹانا چاہیے، نیچے کچھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ نہیں، افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے نیچے جنتی نرم و ملائم بستر بچھا دو۔ یوسع لہ فی قبرہ، اس کی قبر کو بھی کھول دو۔ اللہ کتنی کو؟ مد بصری، جہاں تک اس کی نظر جائے اس کی قبر کو کھول دو۔ یہ تو چھوٹی سی قبر میں اس کو لٹا کے چلے گئے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور ایک جنت کا دروازہ بھی قبر کی طرف کھول دو۔ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَرِيحِهَا، جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور اسے جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں۔ معاملہ یہاں رکا نہیں ہے، اس کی ایک ساتویں اور آٹھویں فضیلت یہ ہے، قبر سے نکلتا ہی ہوگا یہ یجیء القرآن کالرجل الشاحب، انتہائی خوبصورت شکل میں ایک آئے گا آنے والا بندہ مومن، پوچھے گا انت ومن انت، کون ہے آپ؟ وجہک یجیء بالخیر، اتنا خوبصورت چہرہ تو کو خیر کی خبر لے کے آیا ہو۔ تو قرآن کہے گا، انسان کا نیک عمل کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ کیا ہوگا پھر؟ قرآن مجید اللہ ذو الجلال کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور سفارش کیا کرے گا؟ یا رب حلہ، اللہ اسے انعامات سے نوازی، پوری کائنات کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی،
پوری کائنات کے جسم پر لباس نہیں ہوگا، پوری دنیا کو وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب کو صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا، وہاں پوری کائنات کے سامنے اناؤنس کیا جائے گا، الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ۔ کہاں ہیں قرآن کو پڑھنے میں مہارت حاصل کرنے والے، اس کو سمجھنے میں ماہر، اس پر عمل کرنے میں ماہر، اور اس کے پیغام کو پہنچانے میں ماہر؟ آج خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے۔ آج دنیا ترلے لیتی ہے، منتیں کرتی ہے فلاں کے ساتھ سیلفی بن جائے، کیا ضرورت؟ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا تو جبریل امین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ معاملہ یہاں رکا نہیں ہے، پھر سفارش کرے گا قرآن۔ اللہ ذوالجلال پوری کائنات کے سامنے فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، عزت اور کرامت کا لباس اسے پہنا دیں گے۔ قرآن پھر سفارش کرے گا، یا رب زدہ، اے اللہ کچھ اور عطا کیجیے۔ فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، پھر اس کے سر پہ ایک ایسا عزت کا تاج رکھا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس وقت پھر آواز آئے گی اس کے والدین کدھر ہیں؟ آج تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بچہ مسجد میں بٹھا دیا ہے، قرآن حفظ کیا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا۔ میں بتاتا ہوں کیا بنے گا۔ البس والداہ تاج یوم القیامہ، والدین کے سر پہ تاج سجایا جائے گا۔ وہ پوچھے گا یا رب بما کسینا، ماں باپ پوچھیں گے یہ تاج میں کیوں ملا؟ تہجد پڑھنے سے؟ بلا شبہ تہجد بہت بڑا عمل ہے۔ کیا نیکیاں کرنے سے؟ صدقہ کرنے سے؟ بلا شبہ یہ ساری نیکیاں بہت بڑی ہیں، لیکن جواب ملے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تم نے اپنے بچے کے ہاتھ میں قرآن تھما دیا، بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا، جس کے نتیجے میں یہ تاج آپ کے سر پہ سجائے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں لا تقوم لهم الدنیا، ساری دنیا بیچ دی جائے تو ان دو تاجوں کی قیمت آدھا نہیں ہو سکتی۔ قرآن پھر کہے گا یا رب ارض عنہ، اے کائنات کے رب اس سے راضی بھی ہو جا۔ اللہ ذوالجلال رضامندی کا اعلان کریں گے، میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا۔ جب راضی ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا اللہ ذوالجلال بندے کو راضی کریں گے جو اس نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ آواز آئے گی یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، اے صاحب قرآن، دنیا میں تم تلاوت کرتے، اسٹیج پہ آتے، تلاوت کر کے واپس نیچے آ جاتے، سننے والے 200 400 2000 4000۔ اے قاری قرآن، آج حکم یہ ہے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھتے جاؤ۔ 6236 آیات ہیں قرآن مجید کی۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، اے قاری قرآن تیرا مقام جنت میں اتنا بلند ہے، جب تم من الجنت والناس قرآن کی آخری آیت پڑھو گے وہاں تیرا مقام۔
اللہ ذوالجلال ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ ایم اللہ، اللہ کی قسم، اس سے بڑی نعمت روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے جتنی قرآن نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اور اللہ کی قسم، دنیا جہان کی ساری لذتوں کو جمع کر لیا جائے، قرآن مجید کی لذت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ سے بڑی ادب سے 3 گزارشیں کر کے بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی گزارش، اپنے بچوں کو یہ قرآن پڑھاؤ، خود نہیں پڑھ سکے تو خود بھی پڑھنا شروع کرو۔ جب نیت ہوگی، حکیم بن حزام، کیا نام ہے صحابی کا؟ حکیم بن حزام، معاذ ابن جبل ان سے 50 سال بڑے تھے۔ کتنے؟ پھر بھی وہ ان سے قرآن پڑھتے تھے۔ عمر کو مت دیکھیے، اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ آپ کو وہ عزت دیں گے، وہ وقار دیں گے، اللہ کی قسم، جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہو۔ خوش قسمتی ہے جو زندگیاں گزارتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ امام ابن تیمیہ کو 2 مرتبہ جیل ہوئی، اس گناہ میں یہ قرآن لوگوں کو پڑھاتا، یہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جب آخری مرتبہ جیل میں گئے، سلاجقہ نے ان کو بند کیا، تو امام ابن تیمیہ کا معمول تھا قرآن کا، کہتے کاش میں باقی زندگی بھی قرآن پہ لگا دیتا۔ 81 مرتبہ جیل کے اندر قرآن پڑھا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ آخری مرتبہ جب وہ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، ان کے بھائی شرف الدین بتاتے ہیں کہ آیت ان کی زبان میں تھی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور مسکرا کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس قرآن کی لذتوں سے جو واقف لوگ ہیں، کبھی ان کے پاس بیٹھا کرو، پوچھا کرو، دنیا کی کوئی غم کی بات ان کے دل میں اللہ رکھنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس کے دل میں سکون اتنا ہوتا ہے کہ یہ سکون اربوں روپے میں بھی کوئی ڈھونڈنا چاہے تو اسے مل نہیں سکتا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں سن آف لائبریری، ابن المکتبہ، لائبریری کا بچہ، کیونکہ والد بھی عالم تھے، ماں بھی عالمہ تھی، تو باپ نے ماں سے کہا کہ فلاں کتاب لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، مکتبے میں ہی امام سیوطی پیدا ہو گئے۔ دس 152 کتابیں اس اکیلے انسان نے لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 1052 کتابیں۔ وہ کہا کرتے تھے تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الاسلام به ينشأ على الفطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وسوادتها بأكدار المعصية والضلال۔ بچوں کو سب سے پہلے قرآن سکھانا یہ اصل الاصول ہے۔ اگر پیرنٹس کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ میرے بیٹے کی فطرت کے مطابق نشو و نما ہو، فطرت کے مطابق، تو سب سے پہلے انہیں قرآن پڑھائے، قبل تمکن الاہواء منها وسوادتها بأقدار المعصیة والضلال۔ قرآن جب سب سے پہلے پڑھے گا، اس کے دل پہ وہ روشنی آ جائے گی، پھر گمراہی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے دبیز پردے بھی اس روشنی کو مدھم نہیں کر سکیں۔ تو پڑھائیں گے اپنے بچوں کو انشاءاللہ۔ میں نہیں آپ کو روکتا کہ آپ باقی چیزیں نہ پڑھائیں، لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھائیں۔
اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور دوسری گزارش، یہاں طلباء کے ساتھ بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، ان کو عزتوں سے نوازے۔ میں گزارش کروں گا قاری صاحب سے، اس خوبصورت مرکز میں اس بات کا اہتمام ہو کہ یہاں کے خطیب، یہاں کے امام بڑی محبت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد 3 آیات ترجمے کی پیش کر دیں، زیادہ نہیں، صرف 3 آیات۔ مغرب کی نماز کے بعد صرف 1 حدیث پیش کر دیں۔ سال کے بعد دیکھیے گا کہ سننے والوں کی زندگیوں میں برکت کتنی آتی، معمول بنائیے۔ اور آخری بات، میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب مسلمان ہیں نا؟ بولے نہیں، ہم سب آپس میں بھائی ہیں نا؟ تو بھائی کی بات پہ غصہ تو نہیں کریں گے؟ یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا، یہ نا ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ رستوں میں کھڑے اس کا انتظار کرو۔ سنت یہ ہے، اذان ہو جائے تو صحابہ کرام 2 رکعتیں پڑھتے تھے، بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے۔ مغرب کی جب اذان ہوتی، كانوا يبتدرون الى السواری، صحابہ دوڑ کے ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھتے۔ صلوا قبل المغرب رکعتین، 2 رکعتیں پڑھو مغرب کی نماز سے پہلے، اذان کے بعد۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی سیاسی لیڈر بھی آیا ہو، مجبوری ہوتی ہے نا اس کو پروٹوکول دینا۔ کہ اللہ کی قسم، جس کو پروٹوکول فرشتے دیں اس جیسا پروٹوکول ہوگا کہاں؟ تو آپ معمول بنائیں۔ مجھے پتہ ہے کہ تھوڑا سا گراں گزرے گا آپ پہ کہ یہ کیا ہوا، استقبال تو کرنا ہی چاہیے۔ تو استقبال کرنے کا اجر ہے کہ سنت پہ عمل کرنے کا؟ بولیے، آپ میرے بھائی ہیں نا، اکیلے بیٹھ کے سوچیے۔ میرے بھائی، یہ چیزیں آپ کو بڑی دور لے جائیں گی سنت سے۔ نماز پڑھی ہم نے، آپ میں سے کون ہے میرا پیارا بھائی جس نے ذکر مغرب کے بعد مکمل کیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ من سبح اللہ 33 حمد اللہ 33 وکبر اللہ 34۔ جو 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ اسے معاف کر دیتے۔ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت۔ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی پردہ حائل ہوتا ہے، وہ ہے موت۔ جس دن آنکھیں اس کی بند ہوں گی یہ جنتی مہمان ہوگا۔ تو کس کس نے یہ ذکر پورا کیا ہے؟ اگر آپ محسوس نہ کریں تو ویسے تو گزارش میں یہ آخری تھی، کر لو ایک چھوٹی سی گزارش۔ مجھے خوشی ہوگی کہ جس کا ذکر رہتا ہے، میں بھی 2 منٹ استغفار کرتا ہوں اپنا۔ اللہم ارحم، اللہم تب علیہ، یا اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس پر رحمت کی برکھا برسا دے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ یہ کب تک دعائیں ملتی رہتی ہیں کھربوں فرشتوں سے؟ ما لم یؤذی وما لم یحدث، جب تک آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے اور بے وضو نہیں ہو جاتے۔
تو 2 منٹ میں آپ اپنا ذکر مکمل کر لیں، انشاءاللہ اس میں خیر اور برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے 2 منٹ نکالے اور اس بات پہ توجہ دی۔ میری دعا ہے دل کی اتھا گہرائیوں سے، اے اللہ جن بچوں نے تعلیم کو اس سال مکمل کیا ہے، حافظ بنے ہیں، مولا کریم ان کو دنیا کے لیے مثالی بنا دے، ان کے والدین کو کروڑہا رحمتوں سے نواز دے، اور ان کے والدین کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ، اے اللہ ان کے اس عمل کو توشہ آخرت بنا، اور دنیا اور آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بنا۔ اے اللہ جتنے تشریف فرما ہیں ان سب کو ایمان، صحت، عزت و برکت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا۔ مولا کریم جو مقروض ہیں ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین جو مال والے ہیں ان کے مال میں برکت فرما، اور ان کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا۔ جس طرح تیرے گھر میں یہ سب جمع ہے، مولا کریم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اتنی پیاری ماشاءاللہ